وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب اللہ عز وجل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفون فیہما صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا نبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومقصودہ ومطلوبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہر ایک گل کی بو کر رہے تھے گفتگو بلغ العلا بکمالہ روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ آ رہی تھی یوں صدا کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمی و خصالہ چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ ایک بار پھر ذرا جھوم کر درود پاک کا رضانہ پیش کیجئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلوات کے بعد اللہ جل وعلا کا احسان ہے کہ جس خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر ہم درس قرآن و حدیث کے سلسلے میں حاضر ہیں جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ 14واں ہمارا درس قرآن و حدیث ہے اور الحمدللہ تسلسل کے ساتھ یہ چل رہا ہے کبھی چند بندے ہوتے تھے لیکن ہم نے اس کو ختم نہیں کیا یہ نہیں دیکھا بندے 2 ہوں یا 100 ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جو ہم 2 کا سلسلہ لے کر چلے تھے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کے زیر سایہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ہمیں یہ جگہ بھی تھوڑی پڑ جائے انشاءاللہ کیونکہ ہم قرآن و حدیث کا پیغام لے کر چلے ہیں اور قرآن و حدیث کا پیغام جس کا پیغام لے کر چلے انشاءاللہ وہی اس پیغام کو بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے گا میں نے آپ کے سامنے کیا چند منٹ کی گفتگو کرنی ہے وگرنہ آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا قاری محمد یعقوب رضوی صاحب زیدہ مجدہ تشریف فرما ہے کیونکہ آپ کے مزاج کے مطابق تو یہی خطاب کر سکتے ہیں بھائی سیدھی سی بات ہے کیونکہ آپ لوگ پنجابی اور پنجابی تسی کھڑکا دھڑکا سننے والے لوگ ٹھیک ہے میرا تو آپ کو پتہ ہے میرا مزاج بالکل سیدھا سا ہے میں سادہ انداز کے اندر گفتگو کرتا ہوں میری کوئی امجد بھائی جانتے ہیں سارے ہی آپ لوگ خلیل بھائی تسی اگے آ گیا اتھے آؤ یہ ماشاءاللہ اس یوں سمجھ لیں درس قرآن و حدیث کے آرگنائزر جو ٹیم ہے اس کے یہ بھی ایک حصہ ہیں ماشاءاللہ بڑی کاوش دیگر بھی ہیں اب آپ بیٹھے اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ پاک سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے میرے بیان کے اندر چند باتیں ہوں گی ہم نے اہل بیت کے متعلق دیکھنا ہے کہ اہل بیت کہتے کس کو ہیں کیا جو ایک قوم نے پروپیگنڈا بنایا ہوا کہ ان کے سوا کوئی اہل بیت ہے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اہل بیت ہیں یا نہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اہل بیت کی شان پر گفتگو کریں گے آخر میں ایک حدیث اور اس کا انشاءاللہ مفہوم اور اس کی تطبیق دے کر ہم بتائیں گے جو لوگ جدیدی ٹولہ ہے کہ وہ جس کے حمایتی ہیں جو کہتے ہیں کہ جنتی ہیں ہم انشاءاللہ ان کو انہی کے ساتھ ٹھکانے لگانے انشاءاللہ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا انشاءاللہ کی گفتگو ہوگی ابھی آپ سن رہے تھے اعلیٰ حضرت کے برادر اصغر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ اشعار میں اپنے ان دنوں بیان میں وہ پڑھتا ہوں تو آپ کی نظر کرتا ہوں مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت
تم کو مصدع نار کا اے دشمنانے اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ یہ سنی بیان کرتے ہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں جی پردے لے گئے سی، انہوں نے چادرہ بھی کوئی نہیں سی۔ ہاں جی، ہم نے کہا تم تو بے وقوف ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے۔ سنیوں سے پھر سنو نا، اہل بیت کی شان سنی بتائے گا، وہی بتا سکتا ہے کہ اہل بیت کی۔ اور پھر ہو تاجدار بریلی اور اس کا ہو چھوٹا بھائی حسن رضا خان، وہ بتائے گا کہ اہل بیت کی شان کیا ہوتی ہے۔ کہا ان کے گھر میں بے اجازت فرشتوں کے آنے کی تو اور بات ہے، کہا کہ جو فرشتوں کے بادشاہ ملائکہ کے جو استاد ہیں، کا جو رئیس ہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ اگلی بات بڑی کام کی کیا، اگلی بات بڑی یہ سمجھنے والی، کہا ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ کہا کہ اس بات کو کون سمجھے گا؟ کہا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جنہوں نے کتاب پڑھے یہ ہو کہ جناب انہوں نے یہ چادرہ لے گئی سی، انہوں نے کی پتا اہل بیت کی شان کی، کیوں جی ان کو کیا پتا کہ اہل بیت طاہر کی شان کیا ہے؟ میں اہل بیت کی شان تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، آپ فرماتی تھی کہ مجھے نا رات میں دفن کرنا، رات میں میری چارپائی لے کر چلنا، تاکہ میری میت کے کفن کو بھی کوئی دیکھ نہ سکے غیر محرم۔ یہ اہل بیت ہے۔ تم کہتے ہو کہ خدا نے ان کی چادریں اترنے دی، ان کے پردے نہ رہے، جن کے گھر میں جبرائیل بھی بے اجازت نہ آئے۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے آیت اہل بیت کے بارے میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں کئی جگہوں پہ گستاخیاں حضرات صحابہ کرام کی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے لوگ پتہ کیا او نہیں جی یہ تو مولویوں کا مسئلہ، ساڈا کی مسئلہ نہیں ہو بھائی، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے، مولوی کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ کی عزت اجڑ جائے اور میں اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں، مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیرے میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جہاں پتہ چلتا ہے کہ کس میں کتنا دم ہے، کام تے پھر بھی مولوی نہیں آنا، ممبر دیو نہیں بہ کے چیخنا ہے، عوام تو بس وہی باتیں کرتی رہ جاتی ہے۔ کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ یہ بات بڑی پیاری کی، کہا اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی اے تاجران اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باقیاں گستاخیاں لعنت اللہ ہی علیکم دشمنان اہل بیت۔ آخری بات کر کے آپ نے بات ختم کر دی، کہا بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اہل بیت طاہر کی شان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل بیت طاہر کی شان خدا کی قسم جس طرح سنی بیان کرتے ہیں نا کوئی ماں نے جمے نہیں۔ پڑھ کے دیکھیں آپ دوسروں کی طرف، آپ پڑھ کے تو دیکھیں نا اہل بیت طاہر کی شان کیسے بیان کرتے ہیں۔ خدا کی قسم جو معنی مفہوم آیتوں کا اہل بیت کا جو ہمارے علماء نے بیان کیے وہ کسی نے کیا ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابھی میں نے یہاں وقت کے دامن میں فرصت نہیں تو اسی ہم نے رجس سے وہ صحابہ والا رجس بھی دیکھنا تھا۔ انشاءاللہ یہ علامہ صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں ایسی گفتگو کو، بڑی دقیق گفتگو ہے۔ تو بات اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا کہ مفہوم ہے، کہا کہ محبوبہ آپ کا رب چاہتا ہی یہی، آپ کے رب کا ارادہ، آپ کے رب کا یقین، آپ کے رب کا یہی ارادہ ہے کہ اے محبوب آپ کے خاندان والوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور انہیں خوب ستھرا اور پاک فرما دے۔
کہا کہ یہ اللہ کی چاہت ہے. کہا کہ محبوب جب تجھے کائنات میں سب سے محبوب رکھا ہے تو پھر تیرے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو بھی ہم نے سب سے محبوب رکھا ہے. کہا کہ پورے خاندان والوں سے سب کچھ دور کر ہر قسم کی گندگی کو دور کر کے محبوبہ آپ کے خاندان والوں کو ستھرا کرنا یہ تیرے رب کا کام. اللہ نے ستھرا کیا بھی صحیح. یہاں پر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی, کہنے لگے جی کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے مراد صرف حسنین کریمین امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں یہ تو اہل بیت میں شامل تھے, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھے. کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہم نے کہا تم نے قرآن سے دلیل پکڑی آؤ, ہم بھی قرآن سے قرآن سے پکڑتے ہیں. ہاں جی, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا, لفظ توجہ رکھیے گا, فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کیا لفظ استعمال کیا؟ اہل البیت. یہ اہل کا لفظ استعمال کیا اللہ نے, اہل کا لفظ. اور قرآن سے پوچھتے ہیں کیا اہل کا لفظ صرف نواسوں کے لیے اور بیٹی کے لیے اور داماد کے لیے ہوتا ہے یا بیویوں کے لیے بھی ہوتا ہے؟ قرآن کی طرف چلتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا, جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ازواج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت. پورا لفظ استعمال کیا. خدا کی قسم جو مرضی مفسر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی کی تحقیق اٹھا کے دیکھ لیں, ہر مفسر نے یہی کہا ہے کہ اہل البیت سے جو خطاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. کیونکہ جب اتنی عمر کے اندر جا کر آپ کو بچے کی امید ہوئی نا, بچے کی امید ظاہر ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. جب امید ظاہر ہوئی نا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, کہا کہ مولا اب اتنی عمر ہوگی, اب بھی بچہ ہوگا. یہ شکوہ نہیں کیا تھا, ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت وہ جیسے بندہ خوشی میں آ کر کوئی انعام مل جائے نا بندے کو, بندہ خوشی میں آ کر ہیں یہ میرے لیے بندہ یوں کہتا, تو یہ ان کی کیفیت تھی. خوشی میں آ کر انہوں نے کہا تھا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس عمر کے اندر بھی جا کر اولاد میں خوشی کے مارے ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے. تو اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ, کہ کہنے لگے کہ اے نبی کی گھر والی تجھ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکات کا ظہور ہو. کہا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو, تم تعجب کا اظہار کر رہی ہو کہ اس عمر میں بھی بچہ ہو سکتا ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, جس عمر میں چاہے عطا فرما. یا اہل البیت کا لفظ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج کے لیے استعمال. آگے چلیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خطاب فرمایا اذ قال لآلہ ام کلثوم. قرآن کے اندر جب آپ ایک رات سفر پر چلے تھے تو راستے میں ایک مقام پہ ٹھہرے, رات بڑی تھی, سردیوں کی رات تھی, ٹھنڈ بڑی تھی, تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اے گھر والی ادھر ٹھہر, میں ذرا آگ کا انتظام کر کے اب آگ کا انتظام کرنے کے لیے گئے تھے. اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں کوڈ کیا, کہا کہ اذ قال لأہلہ, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا, کس سے کہا؟ اپنے اہل سے کہا, اپنی زوجہ سے کہا. قرآن کی کئی آیات سے یہ بات ثابت ہے, رب کعبہ کی قسم جہاں پر بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے نہ صرف حضور کے یا کسی نبی کے نواسے مراد دیے گئے, بلکہ قرآن کی کئی آیاتوں کے اندر اہل البیت سے یہی مراد لیا گیا کہ اس سے مراد حضور کے جتنے بھی انبیاء کے جتنے بھی خاندان والے ہوتے ہیں سارے کے سارے مراد ہوتے. جب دیگر آیات کے اندر اہل البیت سے انبیاء کی ازواج مراد ہو سکتی ہیں, تو جو قرآن مصطفیٰ پہ نازل ہوا اس میں اہل البیت سے حضور کی ازواج کیوں نہیں شامل؟ اصل میں ان لوگوں کو نا تکلیف ہوتی ہے, ان لوگوں کو. شاہ صاحب یہاں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب دیگر کے لیے تو اللہ رب العالمین ان کی ازواج کو بھی حال سے مراد لے, اور جب مصطفیٰ کریم کی ازواج کی بات آئے اور وہ اصل میں نہیں, یہ کچھ کو نکالنا چاہتے ہیں, یہ ان کو نکالنا چاہتے ہیں جن کی تطہیر کے اندر اللہ نے سورہ نور کے اندر آیات کا نزول, یہ نا ان کو
کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں کہ حضور کی آل دیکھو خدا کی قسم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو ان سے کتنی محبت تھی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جناب خدیجہ الکبریٰ سے بھی بڑی محبت اور ان کی وفات کے بعد بھی آقا علیہ السلام جب گھر میں کوئی چیز آتی نا تو نبی پاک علیہ السلام خادمہ کو دے کر کہا کرتے تھے کہ جاؤ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر حضور کو بعد میں ان سے نسبت رکھنے والوں سے حضور کو بڑی محبت ہوا کرتی تھی. حضور ان سے نسبت رکھنے والوں کی طرف بھی نذرانے بھیجا تحائف حضور کو اتنی محبت جناب خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کو کتنی محبت تھی. جب میرے حضور کا وصال ہوتا ہے نا آپ اپنے خالق کے حقیقی سے جب حضور وصال کرتے ہیں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کریم کے اندر اگر آخری وقت کے اندر حضور کے منہ مبارک کے اندر دہان مبارک کے اندر اس آخری وقت میں اگر کوئی چیز تھی تو وہ لعاب عائشہ تھا. وہ لعاب عائشہ تھا کہ جب آخری وقت حضور اپنے خالق کے حقیقی سے ملنا چاہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں عائشہ میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں. عائشہ مجھے مسواک دو نرم کر کے تاکہ میں مسواک کر لوں. حضرت عائشہ نے اپنے منہ سے وہ مسواک نرم کر کے دیا. جب بندہ نرم کر کے دیتا ہے اس میں لعاب تو رہ ہی جاتا ہے نا. اب وہی لعاب والا مسواک میرے حضور نے اپنے دندان مبارکین کے اندر کیا. حضور نے وہ لعاب والا مسواک کیا تو جب حضور اپنے خالق کے حقیقی سے مل رہے ہیں اس وقت بھی دہان مصطفیٰ کے اندر اگر آخری کوئی چیز موجود تھی تو وہ لعاب عائشہ تھا. بتاؤ جس سے حضور کو اتنی محبت ہو تم کس چیز کے نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ کس اہل بیت کی محبت کے حسنین کریمین کو مقام ملا تو حضور کے قدموں سے ملا. حضور کے قدموں سے ملا. جن کے قدموں سے میرے مصطفیٰ کے نواسوں کو مقام ملا تم ان کی تعریف کرتے ہوئے حضور کی ازواج کو گرا دو. خدا کی قسم یہ تعریف نہیں ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تم آگ نکال رہے ہو کیا آگ نکال رہے ہو. اور اہل بیت اطہار کی شان دیکھو. نبی پاک علیہ السلام آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر روح البیان کے اندر بھی نقل کیا. دلائل النبوہ کے اندر آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں. ایک نجران کا وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. سارے عیسائی پادری تھے بڑے بڑے پوپ آئے. وہ وفد حضور کی بارگاہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. اس وقت نبی پاک علیہ السلام صحن مسجد نبوی کے اندر موجود تھے. آقا علیہ السلام ان کے اندر ایک ان کا بڑا جو امام تھا وہ ہے وہ بھی شامل تھا اور ایک رائی جسے عبد المسیح کہا جاتا تھا بڑا پادری تھا وہ بھی تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ان کا بہت بڑا پاپ ابو حارثہ اکرمہ بن الاسقف یہ بھی موجود تھا. اور یہ اتنا بڑا ان کا پادری پاپ تھا کہ اس کو بادشاہ روم کا بڑا بادشاہ جو تھا اس نے اس کو الگ سے عبادت خانہ بھی بنوا کے دیا ہوتا اور اس کو نذرانے بھی اسپیشل. اتنا بڑا ان کا پاپ تھا یہ پادری. تو جب یہ آئے نا مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے بڑے عالی شان کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جا کر انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر. صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا محبوبہ ان کو روک نہ دے. میرے حضور نے فرمایا نہیں تمہیں روکنے کی حاجت نہیں اللہ نے پہلے ہی بتا دیا یہ تیرے پاس کے لینے آئے ہیں. محبوب اللہ نے پہلے بتا دیا یہ کیا کرنے کے لیے آئے. کہا میرے رب نے پہلے بتا دیا. اب وہ جب نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے سے دو حضور کی طرف بڑھے آ کر اسلام کے پاس ہے. میرے حضور نے فرمایا اسلام لے آؤ. کہنے لگے ہم اسلام لا چکے. یعنی وہ جس مسیحیت پر تھے نا اسی کی بات کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے. میرے حضور نے فرمایا تم ایمان نہیں لائے تم تو جھوٹے ہو. تم جھوٹے ہو. اب یہ باتیں سنیے گا یہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمائی تھی یہ باتیں. ہمارے یہاں تو لوگ یار یوں ہی لگا لیتے ہیں ان کے ساتھ. کہتے ہیں نہیں جی نہیں انسان ہے وہ انسان تبھی بنتا ہے جب وہ قدردان ہو. بے قدرہ انسان نہیں ہوا کرتا وہ ڈنگر ہوتا ہے. میرے بھائی جو جس کو حضور کی آل کا ہی پتہ نہ ہو حضور کی ذات کا ہی پتہ نہ ہو حضور کے صحاب کا ہی پتہ نہ ہو وہ انسان نہیں ہے وہ تو ڈنگر ہے. بات اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنا. آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی ان سے ہونی چاہیے بھی دوستی ہوتی ہے یوں ہونا چاہیے. میرے حضور کے اگر کوئی واقعات ملتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ کسی حکمت کے تحت ہوتے ہیں. وہ حکمت کے تحت ہوتے تھے. ہمیں نہیں پتا ان حکمتوں کا. وہ حکمت کے تحت ہوتے تھے. ہم وہ نہیں ہیں. اب دو آگے بڑے حضور نے فرمایا کہتے ہیں جی نہیں جی ہم امام. میرے حضور نے فرمایا تم جھوٹے ہو تم بولتے ہی جھوٹ ہو. حضور نے فرمایا تمہیں تین چیزوں نے اسلام سے روکا ہوا ہے. نمبر ایک تم صلیب کی پوجا کرتے ہو. وہ جو ان کا کراس کا نشان ہوتا ہے نا دیکھا نا اس کی یہ پوجا کی. کیا تم اس کی پوجا کرتے ہو صلیب کی پوجا کرتے ہو. کیا ایک یہ بات اور دوسری بات تم خنزیر خوری کرتے ہو. تیسری بات یہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آیت نازل فرما دی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم
آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فیکون. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محبوبہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے جیسے آدم کی مثال. کہا کہ جیسے اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا پر مٹی سے پیدا کرنے کے بعد فرمایا انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے. کہا کہ عیسیٰ بھی ایسے ہیں. جب حضور نے یہ بات بتائی نا ابھی عقیدہ بھی سنتے جانا ساتھ ساتھ ان کو یہ بات بری لگی. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ اور کرتے ہیں وہ کہتے ہی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تھے. تبھی انہیں یہ بات بری لگی. کہنے لگے ہمیں نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. حضور کو کہتے ہمیں نہیں پتا آپ کیا باتیں کر رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں سنا آپ سے. سن کر بھی انسنی کر دی. میرے حضور کو اللہ نے ارشاد فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. محبوبہ جس بارے میں یہ تجھ سے حجت کر رہے ہیں نا جھگڑ رہے ہیں ان کو سب پتا ہے. یہ سب جانتے ہیں. یہ جان بوجھ کے انجان محبوبہ اسے سب پتا ہے. اب آپ ان سے بس ایک بات کہہ دیجئے کہ یہ فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ان سے کہیے جاؤ تم بھی اپنے پتر لے آؤ ہم بھی اپنے پتر لے آؤ. تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں. آؤ تم بھی اپنے خاندان والے لے آؤ ہم بھی اپنے خاندان والے لے آتے ہیں. پھر ہم تم سے مباہلہ کریں گے. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا کہ آگ جلا دینا. کہا کہ دونوں فریقین آگ میں سے گزرے. جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا. اسلام میں مبالے ہوئے ہیں. سندھ کے اندر ایک مبالہ ہوا تھا سرکار حضور کی ذات کے حوالے سے. خدا کی قسم بندہ سندھی تھا پچھلے سال اس کا انتقال ہوا ہے. بندہ سندھی تھا آگ سے گزر گیا. اللہ نے اسے کامیابی دی. جو جھوٹا تھا وہ جل کے راکھ ہو گیا. اور اس طرح کا مبالہ ہے. غزالی زمان راضی دوران سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہلے حدیث سے کیا تھا. آپ نے مبالہ کیا تھا اس وقت کیا کیا تھا؟ علم غیب پہ مبالہ تھا. آیا تھا کہتا جی علم غیب ثابت نہیں. آپ اسی کے درسگاہ میں پہنچے تھے. یہ واقعہ لاہور کے اخبار میں بھی چھپا تھا ماہنامے میں بھی چھپا تھا اس وقت یہ واقعہ. تو انہوں نے اپنی درسگاہ کے اندر بلایا. کہا کتابیں کہا کہ احمد سعید کی کتابیں یہاں ہوتی ہیں. اللہ کہا احمد سعید کی علم یہاں پر ہے. کہا مصطفیٰ کی نگاہ سے ہم نے علم حاصل کیا. کہا لاؤ جی. کہا کہ حدیث پیش کرو. غزالی زمان رحمہ نے جامع ترمذی کی حدیث بیان کی. جب حضور ایک قبر سے گزر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام ٹھہر گئے. صحابہ کو کہا پیارے صحابہ تمہیں پتہ اس قبر کے اندر جو شخص ہے اس پر 2 قبریں تھیں. کہا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے. کہا کہ عذاب بھی کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے ہو رہا ہے. ایک چغلی کرتا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا. میرے حضور نے شاخ لی. حضور نے کھجور کی شاخ لی اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک قبر پہ رکھا دوسری قبر. جامع ترمذی کی روایت ہے. رکھ دیا حضور نے. رکھنے کے بعد میرے حضور نے فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گے جب تک یہ تازہ رہیں گے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کمی فرما دے گا. اب میرے حضور نے 3 چیزیں یہاں پر دیکھی جسے غزالی زمان نے بیان کیا تھا. کہا کہ میرے حضور کا اس حدیث سے ماضی کا بھی علم غیب ثابت ہے حال کا بھی اور مستقبل کا بھی. کیسے ثابت ہے؟ کہا کہ ایک تو میرے حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا. کہا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے یہ حال کا علم ہے. بتا سکتے ہو قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ منو من مٹی کے تلے بندہ ہو. کہا حضور نے ایک تو حال کا علم بتایا. کہا کہ اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا حضور نے بتایا عذاب ہوا کیوں. کہا کہ یہ جب دنیا میں زندہ تھے تو ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کہا کہ یہ ماضی کا علم ہے. کہا کہ حضور نے جب چھڑیاں رکھ دی نا اوپر کھجور کی کہا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ عذاب میں کمی واقع کر دے گا. کہا کہ یہ مستقبل کا علم ہے. جب غزالی کے زمانے کی بات بیان کی نا بدبخت نے حدیث کی کتاب پھینکی. تو غزالی زمان رحمہ نے فرمایا کہ اب تو اس سے مناظرہ نہیں اب تو اس سے مبالہ ہوگا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیا. کہا کہ مولا اگر احمد سعید جھوٹا ہے تو اس کو سزا دے دینا. اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو کتے کی موت مارنا. خدا کی قسم لوگوں نے دیکھا وہ بندہ جب اپنی مسجد میں گیا نا درس قرآن کرنے کے لیے بیٹھا. کوئی عام چیز نہیں تھی. جیسے ہی بولنے کے لیے بیٹھا خدا کو اس کی یہ عطا پسند نہ آئی. اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی. کئی دنوں کے بعد وہ بھوکا پیاسا مر گیا. یہ مبالہ تھا. میرے مصطفیٰ کریم کو بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ محبوبہ اب مباہلہ کرنا. اب ان سے مناظرہ ختم. اب کوئی دلیلیں نہیں چلیں گی. محبوبہ اب مباہلہ کرنا. ان سے کو اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے. تم اپنی عورتیں لے آؤ میں اپنی عورتیں. جب یہ بات ہو گئی
تو اس کے بعد ان کے بڑا جو پاپ تھا اس نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے بتاتے ہیں. اب وہ بڑے پادری کے پاس عبد المسیح کے پاس وہ کہنے لگا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے ساتھ مباہلہ کرنے جا رہے ہو؟ کہا کہ یہ نبی مرسل ہیں. جانتے تو وہ بھی تھے. کہا یہ نبی مرسل ہیں. کہا کہ ہم نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر جو بھی کسی نبی کے ساتھ پنگا لیتا ہے نا اس کی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. کہا ان کے ساتھ کبھی پنگا نہیں لینا. ادھر سے میرے حضور علیہ السلام چلے شان و شوکت کے ساتھ. دائیں ہاتھ میں امام حسین تھے, بائیں ہاتھ میں امام حسن تھے. پیچھے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل رہے تھے. حضور شان و شوکت کے ساتھ آ رہے ہیں اور حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اللہ یہ میرے خاندان والے. اور حضور نے فرمایا کہ جب میں ان کے لیے بد دعا کروں نا تم سب نے کہنا ہے آمین. کیا کہنا ہے؟ آمین. اور مصطفیٰ کریم کے زبان سے کوئی بات نکلے اور آگے آمین ہو جائے, میرے حضور کے منہ سے بات نکلنا ہی اتنی کافی ہے. آمین تو دور کی بات, حضور کے منہ سے بات نکلنا یہ بھی اجابت کا سہرا لیتی ہے. حضور کا کہہ دینا تھا. اب جیسے ان پادریوں نے حضور کو شان و شوکت کے ساتھ آتے دیکھا نا, حسین اور پرکیف منظر دیکھا نا کہ کتنے حسین چہرے ہیں. بڑا پادری ان کو کہتا ٹھہرو, ان کو کہتا ٹھہرو. انی لا رآ وجوہا لو سآل اللہ ان یزیل جبل من مکانہ لا زالہ. کہ خدا کی قسم میں ایسے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں. کہا کہ یہ اگر اللہ سے یہ سوال کریں, اگر اللہ سے اس بات کی دعا کریں, مولا تو اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے. کا خدا کی قسم ان کی دعا سے اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. یہ ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں. پھر اس کے بعد اس نے کہا ولا تبتہلوا, کا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا, فتہلکوا سارے مر جاؤ گے. ولا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ, کا قیامت تک کے لیے ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہیں بچے. کہا کہ آگے بڑھو, صلح کرو ان سے, جزیہ دو, جو ٹیکس مانگ رہے ہیں وہ ٹیکس دو, صلح کرو. اب آگے بڑھے آ کر کہتے ہیں یا ابا القاسم قد رأینا, ہم نے مشورہ کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے, آپ کو آپ کا دین مبارک, ہمیں ہمارا دین, ہم ٹیکس دیں گے. اس کے بعد میرے حضور نے خود فرمایا, حضور نے فرمایا خدا کی قسم عذاب الہی بالکل قریب تھا. حضور فرماتے ہیں عذاب الہی بالکل قریب تھا. اگر یہ مباہلہ کرتے اور میں ان کے لیے بد دعا کر دیتا, یہ سارے کے سارے سور اور بندر یہ میرے مصطفیٰ کریم کو اہل بیت کو شان اللہ نے. اب یہاں پر ایک ازالہ کرتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں, اگر کیا ہیں وہ کہتے ہیں, اگر بقول کہ اگر 4 صاحبزادیاں تھیں حضور علیہ السلام کی, تو جب حضور علیہ السلام مباہلہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تو بقیہ 3 کہاں تھیں؟ صرف حضرت فاطمہ کو کیوں لائے؟ کہا کہ حضرت فاطمہ کو صرف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی بیٹی ہے. میں نے کہا جاؤ بدبختہ, تمہیں پتہ ہے کیا کہ آل مصطفیٰ کیا ہوتا ہے. ذوالنورین ہمیں کہتے ہیں عثمان غنی کو, ہمیں کہہ دیا تھا ان کو کہ میں بدبختہ, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ آل مصطفیٰ ٹھیک ہو. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے, ازالہ کرتا جاؤں. یہ مباہلے کے واقعہ 10 سنہ ہجری میں 10 سنہ ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, مباہلے والا. حضور علیہ السلام کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 2 سنہ ہجری میں وفات پا گئی تھی. حضور علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی حضرت زینب 8 سنہ ہجری میں وفات پا گئی تھی. حضور کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم 9 سنہ ہجری میں وفات پا گئی تھی. مباہلہ ہو رہا ہے 10 سنہ ہجری کو, ہوتی تو حضور ساتھ لے کر آتے. اور اگر حیات ہوتی یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور علیہ السلام فاطمہ لخت جگر کو تو لائے, یا دیگر میرے مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے نہیں تھے؟ میرے حضور ان کو بھی لاتے. خام امت مسلمہ کو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی, خام خواہ کا امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب والا وہ نہیں, کیسے نہیں؟ اور میرے بھائی حضور علیہ السلام کی ازواج اصل میں آقا اسلام کی صاحبزادیاں ایک ہی زندہ تھی اس وقت 10 سنہ ہجری کے اندر. بقیہ ہوتی تو حضور ان کو بھی ساتھ لے کر آتے, وہ بھی حضور کے ساتھ رہتی, وہ بھی میرے حضور کے باغ کے ہی پھول ہیں, وہ بھی چمنستان مصطفیٰ کی کلیاں ہیں, وہ بھی حضور کے ساتھ ضرور تشریف لاتی. جب حیات بھی نہیں تھی تو کیسے تشریف لاتے؟ تو ان باتوں کے اندر نہ آیا کر یہ بدبخت
ہیں حضور کی 4 صاحبزادیاں تھیں. کتنی؟ اونچا بولیے اونچا بولیے, کتنی تھی؟ 4 صاحبزادیاں تھیں. کون کون سی نام بولیے؟ حضرت چلے فاطمہ سے شروع کر لیتے ہیں. حضرت فاطمہ, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہن, یہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں. اور ان کو یاد کرنے کا ایک بہترین آپ کو طریقہ بتا دوں, آسان طریقہ. کون کون سننا چاہتا ہے آسان طریقہ؟ ہاں جی, ایک لفظ ہے فراز. کیا لفظ ہے؟ فراز. کیا لفظ ہے؟ یہ تو یاد ہو جائے گا, اور اینو یاد کر لو. فراز حضور کی 4 صاحبزادیاں یاد ہو گئی. فا سے فاطمہ, را سے رقیہ, الف سے ام کلثوم, زا سے زینب. یہ فراز کا جو مجموعہ ہے یہ یاد کر لو. انشاءاللہ حضور کی ساری صاحبزادیوں کے نام کبھی نہیں. یہ اپنے ذہن کے اندر. اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی اس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا. حضرات اہل بیت اطہار کی بھی شان قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں ایک حدیث پاک بڑی کام کی. آپ فرماتے ہیں معرفت والی محمد براءۃ من النار. آپ نے فرمایا جو بندہ اہل بیت اطہار کی پہچان کرے گا اللہ قیامت کے دن جہنم سے آزادی عطا فرما دے. کہا وحب علی محمد جواز علی الصراط, کہا کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا, کہا کہ اللہ رب العالمین پل صراط سے سلامت گزار دے گا. کہا والولایۃ لآل محمد امان من العذاب, کہا کہ جو اہل بیت اطہار کا خیال رکھے گا اللہ رب العالمین اسے عذاب سے محفوظ و مامون فرما دے گا. شیخ ادبی نے اپنی کتاب مشارق الانوار کے اندر لکھا, ابن جوزی سے نقل کر کے. علامہ ابن جوزی نے دراصل اس کو نقل کیا اصل کے اعتبار سے. علامہ ابن جوزی واقع لکھتے ہیں کہ ایک علوی خاندان رہا کرتا تھا. کہا کہ ان کے اندر ایک علوی شخص تھا, اس کی چند بیٹیاں بھی تھیں اور اس کی بیوی تھی. تاکہ علوی خاندان کا جب انتقال ہوا نا, اس کے انتقال کے بعد اب وہ جو عورت تھی اپنے خاندان کے کچھ دشمن بن گئے تھے لوگ, ان کے ڈر کی وجہ سے اس نے سمرقند کا سفر اختیار کیا. سمرقند میں پہنچی, اب بھوکے لوگ تھے, کچھ کھانے پینے کو تھا نہیں, کافی دنوں سے پیدل سفر کیا تھا. اسے پتا چلا کہ یہاں پر ایک رئیس شہر رہتا ہے, اس کے بعد بڑا لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, لوگوں کو عطا کرتا ہے. وہ عورت علوی شخص کی عورت اس کے پاس گئی پردے کی حالت میں, جا کر کہتی ہے میں علوی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, اور کہا کہ میری بچیاں مسجد کے اندر بیٹھی ہیں, ہم لوگ کئی دنوں سے بھوکے ہیں, ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو. وہ شخص کہنے لگا رئیس شہر کہنے لگا کوئی گواہ ہے علوی ہونے پر؟ اس نے کہا گواہ تو کوئی نہیں. وہ نا امید ہو کر لوٹ آ رہی تھی تو ایک اونچائی پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا, اس کی نظر اس پر پڑی. لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اس شہر کا ایک بوڑھا شخص ہے. کہا کہ بڑا مالدار ہے, لوگوں کی بڑی خدمت کرتا ہے, لیکن ہے مجوسی. کون ہے؟ مجوسی. آتش کی آگ کی پوجا کرتا ہے. کہا کہ یہ مجوسی ہے. اچھا کوئی بات نہیں, چل پڑی. کہا کہ امید کو لے کر چلتی ہوں. اس کے پاس پہنچی وہ خاتون, جا کر کہتی ہے اے شخص میں علوی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں, میرا تعلق مصطفیٰ کے خاندان سے. کہا آل رسول. کہا کہ میری بچیاں جوان ہیں. کہا مسجد میں بٹھا کے آئی ہوں, بھوکیاں ہیں. کہا بڑے دور کا سفر کر کے آئی ہوں, کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, تم یہاں ٹھہرو. اس نے اپنا ایک نوکر بھیجا, کہا جا میری بیوی سے جا کر کے تیار ہو کر ہے, اچھے کپڑے پہن کے آئے. وہ تیار ہو کر آ گئی, اس کے ساتھ خادمائیں بھی تھیں, نوکرانیاں بھی تھیں. اس نے اپنی بیوی سے کہا جا اس خاتون کے ساتھ ادب کے ساتھ. کہا میں نہیں جا سکتا, یہ خاندان مصطفیٰ سے تعلق ہے. کہا میں نہیں جا سکتا, تو جا ان کے ساتھ, تو عورت ہے. کہا جا مسجد میں جو بچیاں بیٹھی ہیں ان کو ساتھ لے, گھر لے جا, کمرے کو دھلوا, اچھا کمرہ دے, ان کو کپڑے دے, کھانے کا انتظام. وہ مجوسی عورت ان کو جا کر لیتی ہے, لے کر گھر لے جاتی ہے. ان کے کھانے کا انتظام, اچھے کپڑے, اچھی رہائش, ان کا بڑا انتظام کیا. کہتا ہے کہا کہ آپ لوگوں نے اب یہاں سے جانا نہیں, جب تک آپ کا جی کرے آپ نے ادھر ہی رہے, آپ نے کہیں نہیں جانا. اب رات ہوئی, رات کو سوئے, مجوسی بھی سویا, ادھر رئیس شہر بھی سویا. رئیس شہر نے رات کو خواب دیکھی. ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ معاشر کا میدان برپا ہے, اور کہا کہ ایک طرف نبی پاک علیہ السلام کھڑے اور لواء الحمد کا جھنڈا اوپر حضور کے سر پہ لہرا رہا ہے. یہ بھی قریب گیا, اس نے جیسے حضور کی طرف بڑھا نا تو میرے حضور نے اپنا رخ انور پھیر دیا. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا. کہنے لگا حضور مجھ سے کیوں چہرہ پھیر لیا, میں تو آپ کا مسلمان ہوں, حضور آپ کا کلمہ گو ہوں. میرے حضور نے اگلی جو بات کی نا, اب یہ بات ذرا سننا ہے. میرے حضور نے جو اگلی بات کی, اب یہ بات سننا. کہنے لگا میں مسلمان ہوں, حضور آپ کا کلمہ گو ہوں. میرے حضور نے وہی بات دہرائی جو اس نے دہرائی تھی. حضور نے فرمایا مسلمان ہونے پر تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟
اب اس کی آنکھیں کھل گئی. حضور نے فرمایا شاید تو بھول گیا ہے تو نے علوی عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. حضور نے فرمایا یہ سامنے دیکھیے محل کھڑا ہے. کہتا ہے کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اس کا ہے جس کے پاس اس وقت علوی خاتون رہ رہی ہے. کہا کہ یہ محل اس کا ہے. نیند سے بیدار ہوا, رو رہا تھا. نوکروں سے کہا کہ اس عورت کو ڈھونڈو, خاتون کو. ڈھونڈتے 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 خود بھی ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کرتے کرتے اس مجوسی کے پاس پہنچے. اس کو جا کر کہتے ہیں 1000 دینار لے لے, یہ خاندان میرے حوالے کر, میں ان کی کفالت کو. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا چل ایسا کر 1,00,000 دینار لے. اس نے کہا کو نہیں, جانے نہیں دینا. کہا کہ کیوں نہیں جانے دینا؟ کہا کہ تو غیر مسلم ہے, میں مسلمان ہوں, یہ خاندان مصطفیٰ ہے. کہا کہ اس لیے تو فخر کر رہا ہے کہ تو مسلمان ہے. کہا کہ شاید تو بھول رہا ہے, میں خاموش تھا اب تک. اب سن, خواب کے اندر جو تو محل دیکھ رہا تھا وہ محل میں بھی دیکھ رہا تھا. جس محل کی ضمانت مصطفیٰ کریم نے میرے لیے دی, خدا کی قسم میں وہی کھڑا سن رہا تھا. واقعتاً وہ محل میرا ہے. تو فخر نہ کر, تو مسلمان ہے. جیسے ہی یہ سیدہ خاتون میرے گھر میں آئی تھی, اللہ نے ہمیں توفیق دی, اس نے ہمیں کلمہ پڑھایا, ہم بھی سارے مسلمان ہو چکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یا ایک شاعر کی بات کرتے ہیں, کہتا ہے جنہوں 5 تن نال پیار نہیں, او دے کلمے دا اعتبار نہیں. اگلی بات بھی بڑی سننے والی ہے یار, اگلی بات بھی سن. جنہوں 5 تن نال پیار نہیں, او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جیڑا 4 یاراں دا یار نہیں, او جنت دا حقدار نہیں. کلی گل نہیں کرنی جی, اکیلی بات نہیں کرنی, کیونکہ اہل بیت اور صحابہ یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جدا. جنہوں 5 تن نال پیار نہیں, او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جیڑا 4 یاراں دا یار نہیں, او جنت دا حقدار نہیں. لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں, تو لمے سجدے کر بھاویں. جے آل رسول دا دشمن ہے, پھر تیرا ہونا بیڑا پار نہیں. آل بیت طہار سے محبت کرو, حضور کے صحابہ سے بھی سچی اور پکی محبت کرو. آخر میں ایک بات کرتا چلوں جس کا میں نے اظہار ہے. جنتے جنتے صحابیے نبی, جنتے جنتے صحابیات بھی, جنتے جنتے صحابیے نبی. جنتی الحمدللہ. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے, بخاری شریف کی روایت. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون مدینہ کیسر مغفور لہم. حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا جو سب سے پہلا گروہ قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ جنتی. اب کچھ یزید کے یار, یزید کے حماتی, وہ کہتے ہیں کہ جناب حضور کا یہ فرمان یزید پر صادق ہے. مطلب کہنا چاہتے ہیں ساڑھے ابے تے صادق ہوندا, ساڑھے پیو تے صادق آندا. ہمارا ابا ہے یزید, لہذا اس پہ صادق آتا, اسی اپنے ابے نو جنتی کرانا ہی کرانا. میں کہ کرا لو, ٹھیک ہے جی, کرا لو تم لوگ. کہتے ہیں جی یزید نے قسطنطنیہ پر سب سے پہلا حملہ کیا تھا, یا خود سپہ سالار تھا, یا کسی غزوے میں وہ شامل تھا. لہٰذا جب قسطنطنیہ پر پہلا حملہ ہوا اس میں وہ شامل تھا. حضور کے فرمان کے مطابق وہ بخشا ہوا جنتی, اس کے لیے مغفرت کی بشارت. ہم نے کہا چلو تحقیق کر لیتے ہیں کہ تہاڈا پیو جنتی یا کوئی اور جنتی. ہاں جی تحقیق کر لیتے ہیں. آؤ جی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں. البدایہ والنہایہ. اسی طرح اسد الغابہ, ٹھیک ہے, اور بخاری شریف کی شرح عینی, اس کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جب یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا, یا تو 49 سن ہجری تھی, یا 50 یا 52 یا 55. ایک نے 50 کے بعد 51 کا بھی قول کیا کہ 50 کے بعد 51. ان 4 سنوں کے اندر کسی ایک سن میں کون کون سے سن تھے؟ 49, 50, 52, 55. ٹھیک ہے, بڑی مستند یہ تاریخوں کے اندر یہ بات موجود ہے. کامل ابن اسیر نے اس بات کو لکھا ہے, کہا کہ یہ 4 سن ہیں کہ ان کے اندر یزید کسی ایک سن میں گیا تھا, اس نے جا کر غزوے میں شرکت کی. اچھا اس کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا, 49, 50, 52, 55 یہ 4 ہیں تاریخ. آئیے ایک ابو داؤد شریف کی حدیث پاک دیکھتے ہیں. کس کی؟ یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ یزید نے 49, 50, 52 یا 55 میں کیا. ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں. میں کہ سرکار تسی دے حدیثاں نو بڑا مانتے ہو نا, آؤ پھر حدیث ہی پڑھ لیں. جی حدیث کو تو بڑا مانتے ہو, چلو ابو داؤد کی سیاستہ کی موت پر روایت. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان,
کہا صحابی اس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال غزونا من المدینہ نرید القسطنطنیہ وعلی الجماعت عبد الرحمن ابن خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ، کہا کہ جب ہم نے مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ کا ارادہ کیا تو اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید ہماری جماعت کے سپہ سالار تھے، کہا کہ وہ سپہ سالار جو ان کی قیادت کے اندر ہم نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ یہ روایت ہے۔ اب ثابت کیسے ہوگا کہ یزید کا بعد میں ہوا، ان کا پہلے ہوا؟ پھر تاریخ کی طرف چلتے ہیں، حدیث کے بعد تاریخ کی طرف، پھر وہی کتابیں، انہی کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ اب تاریخ نے یہاں پر لکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید، ان کا جو وصال ہے نا وہ یا تو 46 سن ہجری کے اندر یا پھر 47 سن ہجری کے اندر، کون سے میں ہے؟ 46 یا 47۔ اور جب قسطنطنیہ پر انہوں نے حملہ کیا تھا مرنے کے بعد کیا تھا، مرنے سے پہلے کیا تھا؟ بھائی ڈیفینیٹ مرنے سے پہلے کیا تھا، آپ نے اپنی وفات سے پہلے قسطنطنیہ پر، ان کی وفات 46 یا 47 میں ہو رہی ہے، تو انہوں نے یا تو 45 میں کیا ہوگا یا پھر 46 میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہوگا۔ اب پہلا حملہ کب ہوا؟ 45 یا 46 کے اندر ہوا، جس میں یہ اپنے بابے کو، اپنے ابے کو جنتی کرنا چاہتے ہیں، وہ یا تو 49 میں یا 50 میں یا 52 میں یا 55 میں۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ حملہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کی معیت کے اندر ہو چکا تھا۔ یہ حدیث، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلا جو حملہ ہوا تھا وہ اس کے اندر یزید ملعون نہیں تھا، بلکہ وہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ حضور کے سمجھے سچے صحابی، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ جب یزید اس میں شامل نہیں تھا تو تاریخ حدیث بتاتی ہے کہ تمہارا ابا جیسے پہلے یزید پلید لانتی تھا ویسے یزید اور پلید لانتی ہی رہا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ سنت۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ صحابہ سے محبت کیجئے، اہل بیت اطہار سے محبت کیجئے۔ خدا کی قسم یہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ہمیں اہل بیت کی قدر کوئی نہیں ہے، انہوں نے لکھی تھی اپنی کتابوں کے اندر، صحابہ نے بتایا کہ حضور کے اہل بیت سے محبت۔ حضرت ابو بکر کو دیکھو تو وہ اپنے انداز میں محبت کرتے تھے، ممبر پر بیٹھے ہیں شہزادے آ جاتے ہیں، چلو تھلے لو، آپ نیچے اتر جاتے، آؤ جی تواڈے نانا دا ممبر ہے، ساڈی کیڑی اوقات ہے نیچے۔ حضرت عمر بیٹھے ہوتے تو آ جاتے تھے، چلو بھائی نیچے اتر جاتے تھے، کہتے ہماری کیا اوقات، ہاں جی وہ تو سندیں لیتے پھر، کہا لکھ دو تمہارے بابا کے غلام ہیں، تمہارے خاندان کے غلام ہیں، کہا لکھ دو۔ یہ محبتیں صحابہ نے سکھائی ہیں، جنہوں نے محبتیں سکھائی ہیں وہ کیسے ان کے خلاف ہو سکتے تھے؟ ہرگز نہیں، لوگوں کی باتوں میں نہ جائیں، صحابہ کرام کو بھی مضبوطی سے تھامے، اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان سب کی محبت نصیب فرمائے۔ انداز بیان اگرچہ شوق نہیں، شاید جو اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔